پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے جلسے اور جلوسوں میں اور پریس کانفرنسوں میں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ میرٹ کی بالادستی چاہتے ہیں اور میرٹ کے لیے وہ ساری جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو ان کے اپنے دور حکومت میں انہوں نے میرٹ کی دھجیاں کس طرح بکھیریں، اس کے لیے چند مثالیں ہی کافی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے انہوں نے ملک میں کئی وزیر خزانہ بدلے اور وہ کون سے میرٹ پر لگائے گئے تھے۔ مثلا اسد عمر کو ارسطو سمجھ کر وزیر خزانہ بنایا گیا، وہ بھی ناکام ہو گئے تو ان کو نکال دیا گیا۔ حماد اظہر کو لایا گیا، عبدالحفیظ شیخ کو لایا گیا اور پھر شوکت ترین کو لایا گیا۔ وزارت خزانہ کے قلمدان ان کے سپرد کیے گئے، مگر یہ لوگ بھی ملک کی معیشت کو سنبھالنا نہ دے سکے، تو پھر یہ ان کی جو تقرریاں تھیں، ان کی تعیناتیاں جو تھیں، وہ کون سے میرٹ کے تحت لائی گئی تھیں کہ وہ ناکام ہو گئے۔ اگر وہ اہل ہوتے تو اور میرٹ پر ہوتے تو وہ کبھی ناکام نہ ہوتے، ملک کی معیشت کو سہارا دیتے۔ پھر عمران خان اپنی مرضی کا DIGI لگانا چاہتے تھے، اس پر بھی میرٹ کہاں جاتا ہے؟ وہ کون سے میرٹ کے تحت DGISA کی تقرری کرنا چاہتے تھے؟ فوج کا ایک اپنا ڈسپلن ہے، ایک اپنا قاعدہ قانون ہے جس کے تحت وہ تقرریاں کرتے ہیں۔ DGISA ایک اہم عہدہ ہے، ایک حساس عہدہ ہے، اس پر تقرری فوج اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق کرنا چاہتی تھی، مگر عمران خان نے ان کی تقرری کی سمری کو روکے رکھا، اس تعیناتی کو دبائے رکھا اور فوج پاکستان کے ساتھ ایک انہوں نے تصادم کی فضا قائم رکھی۔ یہ کسی طور بھی قابل قبول بات نہیں تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوج میرٹ کے مطابق جو تقرری کر رہی تھی اس کو منظور کر لیا جاتا، لیکن عمران خان نے اس میں بھی رخ نہ ڈالا۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی ایک ویڈیو بنا کر انہیں ہراساں کیا گیا اور انہیں دباؤ میں لا کر ان سے اپنی مرضی کے کیس بنوانے کے لیے، اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے، انہیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے جعلی اور نقلی اور فیک قسم کے کیس بنانے کے لیے جاوید اقبال کو مجبور کیا گیا۔ اس طرح یہ کون سا احتساب تھا کہ جس میں کسی قسم کا میرٹ نہیں تھا اور قانون کی بالادستی تو بالکل نہیں تھی۔ اس کے بعد FIA کے ایک سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا اور ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مریم نواز اور نواز شریف فیملی کے دیگر افراد کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بنائیں اور انہیں دہشت گردی سے منسلک کریں، ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنائیں اور انہیں ہر طرح سے ہراساں کریں، جیلوں میں ڈالیں اور ان پر سختیاں کریں۔ مگر بشیر میمن نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس میں دہشت گردی کے دفعات کہاں سے آ گئیں؟ یہ جو آپ کیس بنوا رہے ہیں یہ کون سے میرٹ پر تھے جو آپ اپنے مخالفین پر بنوا رہے تھے؟ اس کے علاوہ ایک اہم مثال پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تقرری ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تقرری کون سے میرٹ کے تحت کی گئی تھی؟ دانشور حضرات، تجزیہ نگار، صحافی، سول سوسائٹی اور بہت سے لوگوں کی اکثریت یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ عثمان بزدار کو پنجاب سے ہٹا دیا جائے، مگر انہوں نے پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ عثمان بزدار جیسے نااہل آدمی کے ہاتھ کر دیا اور پنجاب کے صوبے کو اس کے حوالے کرنے کے بعد پنجاب میں پھر کرپشن کی بھی کئی داستانیں فراگوگی وغیرہ کے حوالے سے دکھائی دیتی ہیں۔ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، مگر ایک نااہل شخص کے حوالے کر دیا گیا اور ضد اور ہٹ دھرمی کے تحت اس کو جاری رکھا گیا اور اس کو نکالا نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد پنجاب
کا جو سب سے بڑا ڈاکو جسے آپ کہتے تھے پرویز الہی کو، اس کو آپ نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اس میں بھی آپ کا ذاتی مفاد شامل تھا۔ آپ نے تمام تقرریاں، تمام معاملات ذاتی مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، اپنے حکومت کو قوت دینے کے لیے اور اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے یہ سارے اقدامات کیے۔ آپ نے ذات کو ترجیح دی، اپنی شخصیت کو ترجیح دی، اپنے مفاد کو ترجیح دی اور عوام کو ترجیح نہیں دی، وطن کو ترجیح نہیں دی، صوبے اور وفاق کے معاملات کو ترجیح نہیں دی، بلکہ آپ نے اپنے ذاتی مفاد کو دیکھا اور یہی سوچا کہ کسی طریقے سے میرا اقتدار قائم رہے اور میں مخالفین کو خوب اچھے طریقے سے دبا سکوں اور ان سے انتقام لے سکوں۔ چنانچہ آپ کے جو احتساب کا نظام ہے اس میں کون سا انصاف تھا، کون سا عدل تھا؟ آپ کس بنیاد پر مخالفین کو چور چور، ڈاکو ڈاکو کہہ رہے تھے اور اب آپ کون سے میرٹ کی آواز لگا رہے ہیں، کس میرٹ کے نعرے لگا رہے ہیں؟ یہ آپ کس رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں، کس رول آف لاء کے نعرے لگا رہے ہیں؟ یہ سب آپ کی باتیں جو ہیں یہ ریت کی دیوار ہیں، پانی پر لکھی ہوئی تحریر ہیں، ان پر کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ جو لوگ یقین کر رہے ہیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ جو شخص خود کو پاکستان کا سب سے پاپولر مقبول لیڈر کہہ رہا ہے، وہ اصل میں میرٹ کا کس حد تک دشمن ہے اور میرٹ کا کس حد تک خیال رکھتا ہے۔ یہ عوام کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کون لوگ ہیں جو میرٹ کے مطابق کام کرتے ہیں اور کون ہیں جو میرٹ کے مطابق کام نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں حکومتیں میرٹ کی بجائے مفادات کو ترجیح دیتی ہیں، اپنے اقتدار کو استحکام دینے کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان کی نظر میں میرٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اپنے منظور نظر افراد کو نوازنا اور اپنے اقتدار کو طوالت دینا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ پاکستان اور عوام کے مفادات کو بچانا نہیں چاہتے، بلکہ اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں۔